بہت پرانے عرصے کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں اپنی ہریالی، پرسکون ماحول اور کچے راستوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس گاؤں کی فضاؤں میں مٹی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ اسی گاؤں کے ایک پرانے اسکول کے دیواروں نے دو معصوم بچوں، علی اور بلال کو ایک ساتھ پروان چڑھتے دیکھا تھا۔ دوستو، اس کہانی میں وفا اور ایثار کی ایک مکمل داستان ہے، اور آپ کو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 احادیث مبارکہ جو سچی اور اچھی دوستی کے فضیلت میں آئی ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ علی ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، جس کا کل سرمایہ اس کے باپ کے 2 بیل اور چند ایکڑ بنجر زمین تھی۔ علی کے کپڑے اکثر پیون لگے ہوتے، لیکن اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب چمکتے تھے۔ دوسری طرف بلال گاؤں کے نمبردار کا بیٹا تھا، جس کے گھر میں خوشحالی کا دور دورہ تھا، مگر بلال کی فطرت میں ذرا برابر بھی غرور نہ تھا۔ وہ اسکول سے واپسی پر ہمیشہ اپنا کھانا علی کے ساتھ بانٹتا اور علی کے گھر جا کر اس کی ماں کے ہاتھ کی پکی لسی پیتا۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا اور دونوں لڑکپن کے دہلیز پار کر کے جوانی میں داخل ہو گئے۔ علی نے گاؤں کے کالج سے تعلیم مکمل کی، اور اب وہ اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننے کے لیے کھیتوں میں دن رات پسینہ بہا تھا۔ بلال شہر سے تعلیم حاصل کر کے واپس آ گیا تھا، مگر اس کی دوستی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ شام کو اکثر علی کے ڈیرے پر جاتا، جہاں دونوں دوست پرانی یادیں تازہ کرتے اور مستقبل کی باتیں کرتے۔ پھر قدرت نے ان کی دوستی کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ سال پنجاب کی تاریخ کے سب سے ہولناک سال ثابت ہوا۔ مونسون کی بارشیں شروع ہوئی، کئی ہفتوں تک آسمان سے پانی نہیں بلکہ قہر برستا رہا۔ گاؤں کے قریب سے گزرنے والی نہر کا بند ٹوٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیلاب کا ریلا بستیوں میں داخل ہو گیا۔ علی کے خاندان کے لیے یہ قیامت سے کم نہ تھا۔ ان کی تیار فصل جو کٹنے کے لیے تیار تھی، چند ہی لمحوں میں کیچڑ اور پانی کا ڈھیر میں بدل گئی۔ علی کا کچا مکان بھی بارشوں کے تاب نہ لا سکا اور اس کا ایک بڑا حصہ زمین بوس ہو گیا۔ علی کے والد جو پہلے ہی کمزور تھے، اپنی زندگی بھر کی کمائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے دیکھ کر صدمے سے نڈال ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ انہیں شدید نمونیا اور ذہنی تناؤ نے آ لیا۔ گاؤں میں ہر طرف افراتفری تھی۔ بلال کا گھرانہ محفوظ تھا، کیونکہ ان کا گھر اونچی جگہ پر اور پکا بنا ہوا تھا۔ بلال کئی دن تک سیلاب زدگان کی مدد میں مصروف رہا، لیکن جب اسے علی کی خیریت نہ ملی تو وہ بے چین ہو کر اس کے گھر کی طرف نکلا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر بلال کا دل خون آنسو رونے لگا۔ علی ایک ٹوٹے ہوئے چھپڑ کے نیچے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس نہ باپ کی دوا کے لیے پیسے تھے اور نہ گھر میں ایک وقت کا کھانا بچا تھا۔ علی کی خودداری اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے بلال سے بھی اپنی تکلیف چھپائی۔ بلال جب گھر واپس آیا تو اسے نیند نہ آئی۔ اسے معلوم تھا کہ علی کا والد کا علاج شہر کے بڑے ڈاکٹر سے کروانا ضروری ہے، ورنہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ بلال کے پاس اپنی کوئی ذاتی بچت اتنی نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا خرچہ اٹھا پاتا۔ اس کے پاس اس کے سب سے قیمتی اثاثہ اس کی وہ پالتو بکری چاندنی تھی، جسے اس نے بچپن میں پالا تھا، اور وہ اسے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ اس نے کئی بار سوچا اور پھر ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ اگلی رات جب سب سو رہے تھے، بلال نے اپنی عزیز ترین بکری نکالی اور اسے شہر کی منڈی میں جا کر بیچ دی۔ اس سے جو رقم ملی اس نے اسے شہر کے ایک بہترین ڈاکٹر کی فیس ادا کی، ڈھیر سارا راشن خریدا اور ضروری ادویات لی۔ صبح سویرے وہ ایک بڑی گاڑی میں ڈاکٹر کو ساتھ لے کر علی کے گھر پہنچ گیا۔ علی حیران و پریشان کھڑا دیکھتا رہ گیا جب ڈاکٹر نے اس کے والد کا معائنہ شروع کیا اور اسے قیمتی ادویات فراہم کیے۔ جب اسے پتہ چلا کہ بلال نے اپنی وہ بکری بیچ دی ہے جو اسے سب سے زیادہ پیاری تھی، تو علی کی ضبط کی بندھن ٹوٹ گئی۔ وہ بلال کو گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگا۔ علی نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، بلال تم نے یہ کیا کیا؟ تم تو اس جانور سے کتنا پیار کرتے تھے، وہ تمہارے بچپن کی نشانی تھی، تم نے میرے لیے اسے قربان کر دیا۔ بلال نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا، علی یاد ہے بچپن میں ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بکری تو صرف ایک جانور تھی، تمہارے والد میرے بھی والد ہیں،
اگر میں آج ان کی زندگی نہ بچا پاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ سچی دوستی چیزوں کی نہیں، احساس کی قربانی مانگتی ہے۔ ڈاکٹر کے علاج اور بلال کے دیکھ بھال سے علی کے والد آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے۔ سیلاب کا پانی اترا تو بلال نے اپنی زمینوں کا کچھ حصہ بھی علی کو کاشت کے لیے دے دیا تاکہ وہ دوبارہ اپنی پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ علی نے جی توڑ محنت کی اور اگلے 2 سالوں میں اس کی قسمت بدل گئی۔ اس نے نہ صرف بلال کا احسان مانا بلکہ اپنی محنت سے گاؤں کا ایک کامیاب زمیندار بن گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علی اور بلال کی دوستی کی داستان پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ ان کی مثالیں دیتے آج بھی علی جب گاؤں میں شام ڈلتی ہے اور لوگ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو بوڑھے علی اور بلال کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ ان کی دوستی نے ثابت کر دیا تھا کہ سچا دوست وہی ہے جو مشکل کی گھڑی میں آپ کا ہاتھ نہ چھوڑے، چاہے اسے اپنی سب سے قیمتی چیز ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ سچی دوستی دولت یا مال و متاع کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ یہ ایثار، خلوص اور وقت پر کام آنے کا نام ہے۔ جو دوست مصیبت میں ڈال بن کر کھڑا ہو جائے وہی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دوستی اور اچھے ساتھی کے انتخاب کے بارے میں آپ کے سامنے اب احادیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال مشک اٹھانے والے عطر فروش اور لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ دوسرے نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین یعنی طرز زندگی پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تیسرے نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے سوا کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ اور تمہارا کھانا صرف پرہیزگار شخص ہی کھائے۔ چوتھے نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، میری عظمت کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 5 نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے بہترین یعنی خیر خواہ ہو۔ 6 نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 خصلتیں ہوں گے وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ ان میں سے ایک یہ کہ وہ کسی شخص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ سچی دوستی ایمان کی نشانی ہے۔ 7ویں نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دوستی کی جائے کی خاطر دشمنی، اور اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے بغض رکھا جائے۔ 8ویں نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ 9ویں نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ساتھی وہ ہے جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ آخری اور 10ویں نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بھائی یعنی دوست سے محبت کرے تو اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔